سلطان جب دیکھتا ہے کہ اسرار تو اچھی خاصی پرسنالٹی کا انسان ہے اور سلطان کے مقابلے میں بہت زیادہ رچ بھی ہے، اور پھر وہ سلطان کے سامنے اسرا کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے کہ آپ تو بہت ہی خوش نصیب انسان ہیں کہ آپ کو اسرا جیسی وائف ملی۔ سلطان کا جیلسی کے مارے برا حال ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسرا کا اس کی ماں کے گھر آنا جانا بھی بالکل بند کر دیتا ہے۔ اسرا کے اکلوتے بھتیجے کا برتھ ڈے ہوتا ہے اور اس کی بھابھی کال کر کے اس کو انوائٹ کرتی ہیں، تو اسرا ان کو بتا دیتی ہے کہ سلطان نے مجھ پہ میکے جانے پہ پابندی لگا رکھی ہے، اور ڈیٹیل سے اسرار کی سٹوری اپنی بھابھی کو بتاتی ہے۔ بھابھی یہ بات اپنی ساس سے مطلب اسرا کی ماں سے ڈسکس کرتی ہیں۔ وہ سلطان کو کال کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ بھئی ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے اسرا کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ وہ اپنے میکے نہیں آ سکتی۔ تو سلطان کہتا ہے کہ ابھی تو میں آفس میں مصروف ہوں اور یہ بات آپ کے سامنے ڈسکس کرنے والی ہے، کال پہ کرنے والی نہیں ہے، میں آفس کے بعد آپ سے ملنے آؤں گا۔ آفس کے بعد سلطان اسرا کی ماں کے گھر جائے گا تو اسرا کی ماں پھر سے پوچھیں گی کہ آخر اسرا کو ہمارے گھر آنے پہ کیوں پابندی لگا رکھی ہے، اس کے بھتیجے کا برتھ ڈے ہے اور وہ تو برتھ ڈے سیلیبریٹ بھی نہیں کرے گا اگر اسرا نہ آئی تو۔ میں پہلے بھی نوٹس کرتی ہوں کہ اسرا کو تم نے بالکل بدل کے رکھ دیا ہے، وہ ایک خوش رنگ خوش لباس لڑکی ہوتی تھی اور بڑی شوقین مزاج ہنسمکھ ہوتی تھی شادی سے پہلے، پر جب سے تم سے شادی ہوئی ہے وہ بالکل روکھی سوکھی نظر آتی ہے، نہ کبھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی، نہ میک اپ اور نہ ہی نئی شادی شدہ لڑکیوں والے کپڑے دیکھے، اور تو اور اب تم نے اس کو میکے آنے جانے پر بھی پابندی لگا دی ہے، آخر ایسا کیوں؟ سلطان اپنی ساس کو جواب دینے کی بجائے الٹا ان سے سوال کر لیتا ہے کہ یہ اسرار کون ہے، اور اس دن فیملی کا ڈنر تھا تو اس پہ اسرار موجود کیوں تھا؟ اس کی ساس کو تو بھابھی پہلے سے ہی سچائی بتا چکی ہوتی ہیں جو انہیں اسرا سے پتہ چلی، تو وہ پہلے تو دو ٹوک سلطان کو جواب دیتی ہیں کہ اسرار کے ساتھ اسرا کے بھائی نے آفیشیل ڈیل کی ہے اور وہ ایک آفیشیل ڈنر تھا وہاں پہ، اسی لیے اسرار موجود تھا، اور پھر وہ سلطان سے پوچھتی ہیں کہ اب تم میرے ایک سوال کا جواب دو گے کہ یہ الینا کون ہے اور یہ اس دن تمہارے ساتھ ہوٹل کے روم میں کیا کر رہی تھی؟ سلطان ایک دم شوق میں آ جاتا ہے کہ آخر اسرا کی ماں کو یہ سچائی کیسے پتہ چلی کہ میں اور الینا ہوٹل کے روم میں تھے، لیکن وہ بھی بڑا ڈھیٹ انسان ہے، وہ فوراً سے جواب سوچ لیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں ایک آدمی ہوں، میرے چاہے 10 لڑکیوں کے ساتھ بھی افیئر ہوں کوئی مجھ سے نہیں سوال کرے گا، پر میری بیوی کا نام اگر کسی غیر مرد کے ساتھ جڑے گا تو لوگ انگلی ضرور اٹھائیں گے۔ لیکن اسرا کی ماں بھی سلطان کو دھمکی دے دیتی ہیں کہ یہ بات ابھی تک تو اسرا جانتی نہیں ہے، اس کو تو اس بات پہ ہی غصہ ہے کہ جب تم نے اپنی بہن کی شادی پہ الینا کے ساتھ ڈانس کیا، خود ہی سوچو اگر یہ بات اس کو میں نے بتا دی تو تم سے خلا لینے میں وہ تھوڑا سا بھی وقت نہیں لگائے گی، اور اسرار ایک بہت ہی اچھا انسان ہے اور وہ اسرا کو ابھی تک بھی پسند کرتا ہے۔ میری اور اسرا کے بھائی کی پہلی چوائس اسرار ہی تھا، اگر اسرا ہماری پسند سے شادی کرتی تو تم سے اسرا کی شادی ہم کبھی نہ کرواتے، تو اب اگر تم نے میری بیٹی پہ بے جا روک ٹوک کی تو میں تمہارے ساتھ ڈیورس کروا کے اسرار کے ساتھ اس کی شادی کروا دوں گی، مجھے یقین ہے کہ اسرا کے دل سے بھی اب تمہاری محبت کا بھوت اتر چکا ہوگا۔ ساس کے منہ سے کھلم کھلا دھمکی سن کے تو سلطان کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، اس کا دل تو پہلے ہی کھٹک رہا تھا کہ اسرا کہیں اس سے دور تو نہیں ہو گئی۔ سلطان کا خود چاہے 10 لڑکیوں کے ساتھ بھی افیئر ہے، لیکن وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کے پیچھے کوئی بھی اور انسان آئے، تو وہ گھر جاتا ہے اور اسرا کو اپنے بھتیجے کی برتھ ڈے پہ شامل ہونے کے لیے پرمیشن دے دیتا ہے۔ اسرا بہت خوش ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آخر یہ چینج کیسے آیا آپ میں، کل ہی تو آپ نے مجھ پہ شدید پابندی لگا دی تھی۔ تو سلطان جل کے کہہ دیتا ہے کہ زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں، بس تم تیار ہو جاؤ اور میں تمہیں وہاں پہ چھوڑ آؤں گا۔ اسرا فوراً سے تیار ہو جاتی ہے، اور جب وہ تیار ہو کے سلطان کے سامنے آتی ہے تو اسرا بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے۔ سلطان تو ایک دفعہ پھر سے جل بھن جاتا ہے
اور اسے کہتا ہے کہ تم بھتیجے کی برتھ ڈے پارٹی پہ جا رہی ہو، کسی شادی پہ نہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ تم اتنی زیادہ تیار ہو کے وہاں کیوں جا رہی ہو، کیا پھر سے اسرار نے وہاں پہ آنا ہے؟ اسرا اب اسرار والے اس ٹاپک سے بالکل تنگ آ چکی ہے اور وہ کہہ دیتی ہے کہ یہ ایک فیملی کا فنکشن ہے، یہ کوئی آفیشیل ڈنر نہیں ہے، اور میں بھابھی سے کنفرم کر چکی ہوں اسرار وہاں پہ نہیں آ رہے، تو پلیز آپ مجھ پہ شک کرنا آپ بند کر دیں، اور اگر آپ کو پھر بھی شک ہے تو آپ میرے ساتھ جا سکتے ہیں، آپ بھی آخر برتھ ڈے پارٹی پہ انوائٹڈ ہیں۔ لیکن سلطان پھر بھی باز نہیں آتا اور اسرا مجبور ہو کے گندے سے کپڑے پہن کے منہ ہاتھ دھو کے بالکل سادہ سی بن کے برتھ ڈے پارٹی پر چلی جاتی ہے۔ پارٹی میں جب فیملی والے موجود ہوں گے وہ اسرا کو اتنے سادہ حلیے میں دیکھ کے سوال پوچھیں گے کہ اسرا کی شادی کیسے گھر میں ہوئی ہے، کہ وہ شادی سے پہلے اس سے زیادہ تیار ہوتی تھی اور اب تو وہ بالکل سادہ سی ہو گئی ہے، لگتا ہے وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش نہیں ہے۔ تو اسرا کے بھائی اور ماں کو اس بات کی فکر ہو جائے گی، اور پھر سب جاننے والے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آخر سلطان برتھ ڈے پارٹی میں انوائٹڈ نہیں تھا، وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ اس دن آفیشیل ڈنر میں بھی بنا بتائے ہی اسرا کو لے کے غصے میں یہاں سے چلا گیا تھا۔ آخر سب حالات ٹھیک تو ہیں اسرا اور سلطان کے درمیان۔ سلطان تو ایسا انسان ہے کہ وہ اپنے کمپلیکسز کی وجہ سے اسرا کے گھر میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن سلطان کا باس جب اس کو کال کر کے پوچھتا ہے کہ آپ کی بیوی کے بھائی نے آفیشیل ڈنر رکھا ہے اور بڑا اچھا پروجیکٹ لانچ کیا ہے، کیا آپ اس میں انوائٹڈ ہیں یا نہیں، تو سلطان کو پتہ چلتا ہے کہ اسرا کا بھائی تو بہت ہی بڑا انسان ہے کہ میرے باس کو بھی وہاں پہ جانے کی خوشی ہے، تو وہ فوراً جواب دیتا ہے کہ جی ہاں یہ تو فیملی فنکشن ہی ہے، میں وہاں پہ کیوں انوائٹڈ نہیں ہوں گا، اور پھر وہ اسرا سے بھی کہہ دیتا ہے کہ شام کو تیار رہنا۔ اسرا بھی خوشی خوشی بھائی کے فنکشن میں جاتی ہے۔ اسرا اس بات سے تو بالکل انجان ہوتی ہے کہ جس اسرار کے پیچھے سلطان اتنے دنوں سے پڑا ہوا ہے، بھائی نے اس کے ساتھ ہی مل کے پروجیکٹ لانچ کیا ہے، اور اسرار کے ساتھ اس کا پارٹی میں آمنا سامنا ہو جائے گا۔ وہ پارٹی میں اسرار سے کترا رہی ہوتی ہے اور اس سے بات بھی کرنا نہیں چاہتی، لیکن اسرار خود ہی اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سلطان دور کھڑا جب دیکھتا ہے کہ اسرا کے ساتھ کوئی آدمی باتیں کر رہا ہے تو وہ گولی کی طرح وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کو وہاں دیکھ کے اسرا تو فوراً اسرار کو تعارف کروا دیتی ہے کہ یہ میرے ہسبینڈ ہیں، اور اسرار اسرا کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیتا ہے۔ سلطان تو جل کے فوراً ہی اسرا کو لے کے پارٹی سے روانہ ہو جاتا ہے، اور راستے میں بھی اسرا سے خفا ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے جس کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ وہ میرے سامنے تمہاری تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے، ابھی تم کہتی ہو کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ مجھے تو ایسا بالکل محسوس نہیں ہوا، بلکہ جیسے وہ فرینک ہو کے تم سے باتیں کر رہا تھا، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چکر چل رہا ہے۔ اب کیا اسرا کے گھر والے سلطان سے اس کی ڈیورس کروا کے اسرار کے ساتھ اس کی شادی کروا دیں گے، یا سلطان کو کوئی ٹھوکر کھانے سے پہلے ہی عقل آ جائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔